बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आंवले का पानी निकाल कर आंखों में डाला जाए तो ये नज़र तेज करता है। आंवला बालों को सियाह करता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है। जिन औरतों में दूध की कमी हो वो फफीता के पत्तों को गर्म करके पेस्तानों पर बांध दे, इससे दूध में ज्यादती हो जाती है। जैतून का तेल दिल के दौरे से महफूज रहने के लिए इंतहाई मुफीद है। जैतून का तेल इस्तेमाल करें, ये जिगर, दिमाग, आंखों और फटों को तकवीत देता है। एक नई तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि खवातीन में डिप्रेशन का खतरा मर्दों के बनिस्बत ज़्यादा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे हौज़ कौसर पर कुछ लोग आएंगे जिन्हें मैं उनको दुनिया में कसरत से दरूद पाक पढ़ने की वजह से पहचानता होगा। नाज़रीन, कीड़ा प्यास बुझाने के लिए बेहतरीन है। जिस्म में पानी की कमी दूर करने के लिए कीड़े का रस मुफीद साबित होता है। बादाम जहन को तेज करता है, दिमागी कमजोरी से निजात में मुआविन है। सेब का रस पिया करो, दिल को ताकत देने में उसमें हुसूसी तासीर पाई जाती है, यानी दिल के फासिद मादों को साफ करता है। पिस्ता हाफिजे को तेज करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन औरत के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लती तुत्विहु इज़ा अमरा व तसुर्रु इज़ा नज़रा व तहफ़ुज़हु फ़ी नफ़्सिहा व मालिही। यानी बेहतरीन औरत वो है जिससे शौहर हुक्म दे तो वो उसकी बात मानती हो, जब शौहर उसे देखे तो वो उसे खुश कर देती हो। वो औरत अपनी और शौहर के माल की हिफाजत करती हो। हदीस पाक में है कि अगर शौहर अपनी औरत को ये हुक्म दे कि फतरों को लेकर सुरख पहाड़ से काले पहाड़ तक जाए या काले पहाड़ से सुरख पहाड़ तक जाए या काले पहाड़ से सुरख पहाड़ तक जाए, तो औरत पर हक है कि वो शौहर का ये हुक्म पूरा करे। ये शौहर की इताअत की ताकीद करने के हवाले से बतौर मुबालगा फरमाया गया है, क्योंकि किसी काले पहाड़ के करीब सुरख पहाड़ या सुरख के नज़दीक काला पहाड़ नहीं होता, ये बहुत दूर दूर होगी। तो जब इतनी दूर मौजूद एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पत्थर ले जाने का हुक्म पूरा करने की ताकीद है, जो कि बहुत मुश्किल भी है और बेफायदा भी, तो शौहर के दीगर अहम अहकाम की अहमियत कितनी होगी। नाज़रीन, दिन में 2 मरतबा 2 मिनट से ज़्यादा दांतों की सफाई फालज, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के खतरे को 3 गुना कम कर देती है। रोज़ाना 1 मील पैदल चलने से ज़हनी दबाव में कमी आती है। दूध में बादाम भिगोकर खा लेने से दिमाग की कमजोरी दूर होती है और ये जोड़ों के दर्द में भी आराम देती है। चहलकदमी नींद को बेहतर बनाती है और ज़हनी दबाव कम करती है। खाने के बाद 1 खजूर खाने से मैदा तंदुरुस्त रहता है। खजूर दूध पिलाने वाले माओं के लिए नहायत मुफीद है। अगर हाथ जल जाए तो शहद और नमक का लीव कर लें। दिन में 3 लीटर पानी पीने से कुछ दिनों में फटों का खिंचाव ठीक हो जाता है। निहार मुँह लेमू के चंद कतरे मुंह में डालने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। नाजरीन, चेहरे पर आरकी गुलाब लगाकर सो जाओ, चेहरा फूल की तरह चमक उठेगा। अगर हाथ पाँव सुनो हो जाने का मसला हो तो 1 चम्मच शहद और आधा लेमू नीम गर्म पानी के गिलास में निचोड़कर निहार मुँह पीने से हाथ या पाँव सुन नहीं होते। पपीते का रस चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है। जले हुए हिस्सों पर लगाने से जलन और दर्द को कम करता है। दायमी कब्ज़ को दूर करने के लिए पपीते का रोज़ाना इस्तेमाल मुफीद होता है। सोते वक्त जिन लोगों का मुंह खुला रहता है या हराटे लेते हैं उनको वज़न कम करनी चाहिए। नाज़रीन, खाली पेट सोने से आसाबी ताकत में कमी आती है। अमरूद के बाद पानी पीना हैज़े को दावत देने के मुतरादिफ है। खजूर और शहद एक साथ खाने से छाती साफ रहती है। याद रखें, दोनों की तासीर गर्म है, इसलिए एतदाल में इस्तेमाल करें। गन्ने का रस इस्तेमाल करने से यरकान की बीमारी दूर हो जाती है। नाश्ते में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करने से बीमारियों में कमी आती है। लेमू का पानी पीने से सांस की बदबू फौरी ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ला तुअज्जिल बिहम्दि अहदिन वला बिज़म्मिही वरुब्बमा युस्विका अल-यौम यसुर्रुका गदन वरुब्बमा युसर्रुका अल-यौम युसव्विका गदन। किसी की तारीफ करने में जल्दी न करो और किसी की मज़म्मत करने में भी जल्दी मत करो, क्योंकि बहुत से वो लोग जो तुम्हें आज ना पसंद हैं कल अच्छे लगेंगे और बहुत से आज के पसंदीदा लोग कल बुरे लगेंगे।
ایسا بارہا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ لوگ جل مقتدا بنا لیتے ہیں اور جل ہی خفا بھی ہو جاتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جس سے لوگوں کا اپنے گر نرش خوش کرے، نہ لوگوں کا چڑھ جانا پریشان کرے، کیونکہ لوگ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے ہوا کے ساتھ بدل جانے والے ہیں۔ ناظرین، ورزش کرنے سے مدافعتی خلیے کی سطح بہتر ہوتی ہے، خاص طور پر منہ، ناک، گلے وغیرہ میں، جس سے انفیکشن کا ابتدائی مقابلہ ممکن ہوتا ہے۔ ورزش شوگر، موٹاپا، بلڈ پریشر اور دوسری دائمی بیماریوں جن سے قوت مدافعت کمزور پڑ سکتی ہیں ان کے امکانات کم کرتی ہیں، جس سے مجموعی مدافعت بہتر ہوتی ہے۔ فائبر سے بھرپور غذا جگر کی بیماریوں سے بچا سکتی ہیں یا اس کو کم کر سکتی ہیں۔ جسمانی ورزش مدافعتی نظام کی تربیت اور تقویت کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ ناظرین، آملہ مصفی خون ہے، یعنی خون صاف کرتا ہے، دل کو راحت و قوت دیتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق دل کے مریض کو آدھے گھنٹے یا اس سے زائد سینے میں درد رہتا ہے، درد بائیں ہاتھ کی طرف پھیلتا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ دل کے دورے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس سے دل کے دورے میں صرف 3 سے 8% کے زندہ بچنے کی امید ہوتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے نمک کے استعمال میں کمی لانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر میں اضافہ کر سکتا ہے۔ شکر سے بھرپور غذاؤں میں کمی بھی لانا ضروری ہے، کیونکہ ان کے استعمال سے شوگر کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے، جو ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتی ہیں۔ ناظرین، کدو کے بیج کا تیل بالوں کو مضبوط، چمکدار اور صحت مند بنانے کی قدرتی خوبی سے مالا مال ہے۔ کدو کے بیج کا تیل دراصل دیگر تیلوں کے مقابلے میں وزنی نہیں ہوتا۔ اس کے جذب ہونے کا دورانیہ ناریل کے تیل کے قریب تر ہے۔ یہی وجہ ہے وہ بالوں کو مؤثر نمی کے ساتھ قدرتی چمک بخشتا ہے اور جڑوں کو مضبوط بناتا ہے تاکہ بال ٹوٹے نہ ہی کمزور ہو۔ اس تیل کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ تہ میں جذب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فنگل انفیکشن کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ کدو کے تیل کو سر میں 12 سے 24 گھنٹے لگا رہنے دیں۔ بالوں کو کسی کیپ یا کپڑے سے نہ ڈھانپیں بلکہ ہوا لگنے دیں، جس کے بعد اسے نیم گرم پانی یا ہلکے شیمپو سے دھو لیں۔ ناظرین، آملہ پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، بواسیر اور پیچش کے علاج میں بھی مفید ہے۔ خشک آملہ باریک پیس کر آموزن کانڈ ملا کر روغن بادام سے چکنا کر کے 1.5 تولہ کے قریب نیم گرم پانی کے ساتھ نہار منہ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ آملے کو باریک پیس کر پانی میں گھول کر پیشانی پر گاڑی لیپ کرنے سے نکسیر بند ہوتی ہے۔ 7 ماشا آملے موٹے موٹے کوٹ کر پانی میں بھگو دیں اور 3 مرتبہ ایسا کریں اور یہ پانی جالے والے آنکھوں میں ٹپکائیں تو جالا دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بچوں کو سوتے میں پیشاب کی عادت ہو تو آملے ہم وزن سیاہ زیرے کے ساتھ پیس کر اور شہد ملا کر چٹائیں، بچوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اعصابی و جنسی قوت بڑھانے والا آزمودہ نسخہ وہ حضرات جو ذہنی و جسمانی کمزوری، نیند کی کمی، تکن یا جنسی کمزوری سے پریشان ہو، ان کے لیے یہ نہایت سادہ مگر انتہائی مؤثر نسخہ ہے۔ سالب مصری 12 گرام، سمندر سوگ 6 گرام، موصلی سفید 6 گرام، چھوٹی الائچی 6 گرام، تمام اجزاء کو باریک پیس کر سوپ بنا لیں۔ ایک کھانے والا چمچ رات سونے سے 2 گھنٹے پہلے ٹھنڈے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ ہر قسم کی گرمی اور صورت انسال کا شافی علاج ہے۔ دماغ، اعصاب اور قوت باغ کو طاقت دیتا ہے، سستی، تکن، نیند کی کمی اور نڈال طبیعت کو دور کرتا ہے، قدرتی طریقے سے قوت مردانگی میں اضافہ کرتا ہے۔ روزانہ استعمال سے طبیعت میں چستی، تازگی اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو اس سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آملے کا استعمال کیا جائے تو اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے۔ زیتون کا تیل اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے کئی سالوں تک جھریاں نہیں آتی۔ جس انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے، یہ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے، تو کیا وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہوا دکھائی دے گا آپ کو؟ کیا وہ مال و دولت، بنگلے، گاڑیاں اور ڈگریاں جمع کرے گا؟ یہ جو چند گھڑیاں زندگی کی باقی ہیں، ان میں اللہ کو منانے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی تگ و دو کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اندر یہی احساس زندہ تھا۔ انہیں اس بات پر کامل بھروسہ تھا کہ موت کسی بھی لمحے کسی بھی جگہ آ سکتی ہے۔ ہم کیوں غافل ہیں اپنی موت سے،
ہم کیوں سرٹیفکیٹ توڑی لے کر آئے ہیں اللہ سے کہ تندرست ہیں تو موت نہ آئے گی، جوان ہیں تو بوڑھے ہونے تک مہلت ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے ارد گرد جو اچانک اپنی زندگی کے بازی ہار گئے۔ اپنی سانسوں کی قدر کیجیے، جب تک ان کی ڈوری چل رہی ہے ہر لمحے کو قیمتی سمجھ کر اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر لیں اور اپنی ابدی زندگی بہتر بنا لیں۔ زیادہ سوچنا ہماری زندگی کا سکون، خوشی اور مسکراہٹ چرا لیتا ہے۔ ہر وقت ہر بات پر غور کرتے رہنا ہمیں ذہنی تکن اور بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو آسانی دیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہوں اور اپنے ذہن کو آزاد رکھیں۔ یاد رکھیں زندگی کا سکون اسی میں ہے کہ ہم ہر بات کو دل پر نہ لیں اور سادگی کو اپنائیں۔ کچھ دعائیں آسمان تک جاتی ہے اور پھر لوٹ آتی ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ سنی نہیں گئی، بلکہ اس لیے کہ کچھ چیزیں ہمیں نہ ملنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ادھوری دعائیں، ادھورے خواب اور ادھوری چاہتیں زندگی کا حصہ ہیں۔ زندگی صبر کا دوسرا نام ہے اور صبر ہمارے اندر ادھوری خواہشات سے اگتا ہے۔ زندگی کا اصل مطلب انہی ادھوری خواہشات کے اندر چھپا ہے جو احساس دلاتا ہے کہ ہر چیز کا حاصل ہو جانا زندگی کا حاصل نہیں ہوتا، اور یہ بھی تو ہے کہ اگر دنیا میں ہی ہر خواب مکمل ہو جاتا، ہر چاہت پوری ہو جاتی، تو لوگ جنت کی تمنا کیوں کر رکھتے ہیں؟ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے اپنی زندگی سے غیر ضروری لوگوں کو دور کریں۔ ان باتوں کو بار بار یاد نہ کریں جو آپ کو بے سکون کر دیتی ہیں۔ دوسروں کی ہر بات کو دل پر مت لیں۔ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو برداشت کریں، سنیں اور آگے بڑھ جائیں۔ زندگی امتحانات کا نام ہے اور ہر امتحان میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی امتحان سے گزر رہے ہیں تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ ہر مشکل آپ کو مضبوط بنانے آتی ہے۔ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ صبر اور امید کی رسی تھامے رکھیں۔